آج ویو 360 میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران ماں بننے والی ایک خاتون کی دردناک کہانی۔ میں نے کہا میں نہیں بچوں گی، میں مر جاؤں۔ ناگہانی آفات میں معلومات تک رسائی کے لیے پشاور کے نوجوانوں کی بنائی ہوئی موبائل ایپ کیسے کام کرے گی؟ تو اس ویب سائٹ کے ذریعے ہم آنے والے فلڈ بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے اس طرح کوئی آفت جو ہے وہ بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جانیں گے کہ شیرین ابو عاقلے کے قتل پر امریکی رد عمل کو ناکافی کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ نے کل 9/11 حملوں کی 21ویں برسی منائی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پینٹاگن میں جہاں 11 ستمبر 2001 کو دہشت گرد حملے میں 184 افراد ہلاک ہوئے تھے، یادگار پر پھول چڑھائے۔ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں دہشت گردی کے خطرات کے سامنے کبھی ہمت نہ ہارنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ 9/11 کے حملوں کی برسی پر ملک بھر میں ہونے والی اہم تقریبات میں سے 2 تقریبات نیویارک اور پینسلوینیا میں بھی منعقد ہوئیں۔ خاتون اول جل بائیڈن نے پینسلوینیا میں گرنے والی فلائٹ 93 کی یادگار پر ایک تقریب سے خطاب کیا، جبکہ نائب صدر کاملا ہیرس اور ان کے شوہر نے نیویارک میں 11 ستمبر کی یادگار پر ہونے والی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ یہ دن 2001 میں ان دہشت گرد حملوں کی یاد میں مناتا ہے جن میں 4 مسافر بردار طیاروں کو دہشت گردی کے مقصد سے ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک طیارہ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن اور 2 طیارے نیویارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے گئے، جبکہ مسافروں نے چوتھا حملہ ناکام بنا دیا تھا اور مسافر بردار طیارہ امریکی ریاست پینسلوینیا میں گر گیا۔ القاعدہ کے ان حملوں میں تقریباً 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ 9/11 حملوں کے 21 سال بعد امریکی انتظامیہ دنیا میں دہشت گردی کو ختم کرنے اور امریکہ کو محفوظ بنانے کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں ارم عباسی سے، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ارم، صدر بائیڈن نے بھی کل اس بارے میں بات کی، کیا کہنا تھا ان کا اور کیا سوچ ہے اس وقت امریکی انتظامیہ کی اس حوالے سے؟ جی اسد، صدر بائیڈن نے جب پینٹاگون کا دورہ کیا اور وہاں پر ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جنہوں نے 9/11 کے حملوں میں اپنی جان کھوئی، یا ان حملوں کے جواب میں جب امریکہ نے جوابی حملہ افغانستان میں کیا تو ان کارروائیوں میں جن امریکیوں نے اور جن فوجیوں نے اپنی جان گنوائی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی دہشت گرد جو ہے وہ امریکہ کو غیر محفوظ نہیں بنا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام امریکیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے جنہوں نے ان حملوں میں اپنے پیارے کھوئے، اور تمام امریکیوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو محفوظ بنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نائب صدر کملا ہیرس نے اور ان کے شوہر نے جو ہے نیویارک میں وہ یادگار جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر جہاں پر 2 جہاز ٹکرائے تھے وہاں پر متاثرین کے ساتھ وقت گزارا۔ جس وقت یہ حملہ ہوا اسی وقت ان تمام متاثرین کا نام بھی لیا گیا اور علامتی سائلنس جو ہے، خاموشی جو ہے وہ بھی اختیار کی گئی۔ جل بائیڈن فرسٹ لیڈی جو ہے جب وہ پینسلوینیا پہنچی تو انہوں نے بھی ویٹرنز کو خراج تحسین پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ امریکیوں کو وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے جو نفرت کا مقابلہ کرے اور نفرت کو ختم کرے تاکہ امریکہ کو محفوظ بنایا جا سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام امریکیوں کو اس جنگ میں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور متحد رہ کر ہی وہ امریکہ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ارم عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں 9/11 کی تقریبات کے حوالے سے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں سیلاب اور بارشوں کے بعد کی صورتحال کی۔ غیر معمولی بارشوں اور سیلاب نے پاکستان کے سبھی صوبوں کو متاثر کیا ہے، لیکن سب سے پہلے اگر ہم غربت اور وسائل کی کمی کا شکار علاقوں کو دیکھیں تو وہاں کی عوام جو پہلے سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہی تھی وہ مزید مشکل میں اس وقت موجود ہے۔ اندرون سندھ کی ریشمہ بی بی ایسی ہی آبادی کا حصہ ہیں۔ ریشمہ نے شدید بارش اور سیلاب کی ہنگامی صورتحال میں بیٹی کو جنم دیا۔ بغیر کسی مناسب طبی سہولت کے زچگی کا مرحلہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا، جانتے ہیں سترہ ڈار کی اس رپورٹ میں۔ مجھے تو لگا تھا، میں نے کہا میں نہیں بچوں گی، میں مر جاؤں۔ کسی بھی بچے کی پیدائش اس کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ الشبہ آج 14 دن کی ہو گئی ہے، لیکن جس دن یہ دنیا میں آئی اس دن کیا حالات تھے یہ کہانی اس کی ماں کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ بارش ہو رہی تھی، جب یہ پیدا ہو رہی تھی نا ادھر اس ٹائم پہ بھی بارش ہو رہی تھی، اتنی بارش تھی، اسی لیے تو ہم نہیں نکل سکے، کہاں پہ بھی نہیں نکل سکے۔
बहुत कोशिश की थी। मेरा जो शोहर है उसने, मेरे जो शोहर की दूसरी बीबी है ना, उसने भी बहुत कोशिश की थी कि ये हम जाएं, अस्पताल जाएं, पर निकल नहीं सके। बरसात, ऊपर से बरसात, निकल नहीं सके। फिर मुझे वो तकलीफ बहुत हुई थी। हम गरीब लोग, ना गाड़ी ना क्या, कुछ भी नहीं, फिर कहाँ से जाएं। ये जो छोटी बच्ची है इसके लिए ना कपड़े ना कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम गरीब आदमी हैं, ना खाने के लिए कुछ ना क्या। फिर घर पे ही लड़की हो गई थी। बहुत तकलीफ, बहुत मैंने देखी, तकलीफ बहुत। लोगों ने कहा इसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। मेरे शोहर को कहा, मेरा शोहर उसके पास गया, हमको थोड़ा बहुत पैसा दो उधार, किसने भी नहीं दिया हमको। बरसात से पहले थी थोड़ी बहुत, मेरा शोहर बाहर जाता था, तारीख जो केला नहीं है इसकी तारीख मजदूरी वो करके ले आता था। एक दिन वो मजदूरी मिलती थी, वो सामान लेके वो पका के खाते हैं बस। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी रोड रास्ते सब कुछ तबाह हो गया, पानी पानी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में 6.5 लाख ख़वातीन हामला हैं। रेशमा ने ऐसे मुश्किल हालात में एक बेटी को जन्म दिया जिसके पास उस वक्त ना तो तिब्बी इमदाद की सहूलत थी और ना ही नौज़ायदा बच्चे के लिए कुछ मौजूद था। रेशमा जैसी बहुत सी माओं को इस वक्त तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन खलील अहमद के साथ सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, सिंध। सैलाब से तबाहाल पाकिस्तान की आबादी की जो इस वक्त इमदाद के लिए इतवार के रोज़ 2 अमरीकी जहाज़ भी पहुँचे हैं इमदादी सामान लेकर सिंध के शहर सखर में। सिंध में 270 बच्चों समेत कम अज़ कम 621 अफराद सैलाब में हलाक हुए हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद अमरीका की जानिब से कई सतह पर इमदादी इक़दाम सामने आए हैं। अमरीका अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए $5 करोड़ के फ़ंड्स का ऐलान कर चुका। इसी सिलसिले में 3 अमरीकी अवामी नुमाइंदों ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी किया। इस वक्त की क़यादत करने वाली कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली ने जुमे को अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तरफ से फ्लड रिलीफ के लिए की गई एक फ़ंड रेजिंग तकरीब में भी शिरकत की। वॉइस ऑफ अमेरिका की मोना काजिम शाह ये तकरीब कवर कर रही थी, इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। मोना, किस सतह पर यह फ़ंड रेजिंग हो रही थी और क्या शीला जैक्सन की तरफ से कोई बात हुई इस पूरे किस्से में कि पाकिस्तान में उन्होंने क्या हालात देखे और ख़ास तौर पे आपने इसमें उनसे बात की कोई? जी असद, बिल्कुल मेरी शीला जैक्सन ली से बात हुई। कांग्रेस वुमन जो है वो बहुत मूव थी, बहुत कंसर्न थी पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए। यहाँ पर जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे जिन्होंने वहाँ शिरकत की थी वो तमाम ही पाकिस्तान के बच्चों को कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के ही बच्चे नहीं हैं, वो अमेरिका के भी बच्चे हैं। अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ के जो कोऑर्डिनेटर हैं सईद शेख साहब, उनके तहत ये फंड रेजर मुनक्किद हुआ था, जिसमें जैसे शीला जैक्सन ली, एल ग्रीन, मेयर ह्यूस्टन, दूसरे इलेक्टेड ऑफिशियल्स, कौंसल जनरल पाकिस्तान अबरार हाशमी, कौंसल जनरल यूएई सईद अल महीरी, इन तमाम समेत कई अफराद ने पाकिस्तानियों ने जो कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में उन्होंने शिरकत की। हदफ जो था इसमें असद वो $1 मिलियन का था इन कैश एंड $1 मिलियन इन काइंड, जो कि नेक्स्ट वीक में जमा किया जाएगा। और इसमें जो है वो शीला जैक्सन ली ने यह भी कहा कि एक बेबस और भूखे बच्चे की आंखों में देखने से ज्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं हो सकता। It breaks your heart to see that there are 33 million people impacted. ये देखकर दिल टूटता है कि 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं और 6 लाख खवातीन और बच्चे बेघर हुए हैं। मरने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों की है जिन्हें तेज़ रफ्तार पानी बहा कर ले गया जब उनके वालिदैन उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। आप उन वालिदैन के सदमे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक इंसानी बहरान है, इसीलिए मैंने सदर को लिखा था और इसी वजह से 3 लाख खैमे आ रहे हैं, जबकि $3 करोड़ अक़वाम मुत्तहिदा के फंड में जमा कराए जा चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2 करोड़ का ऐलान भी किया गया है। मैं ऐसी कानून साजी मुतारिफ करवाने का इरादा भी रखती हूँ जिसके तहत अमेरिका से मजीद इमदाद देने का मुतालबा किया जाएगा। I expect that I will introduce legislation to ask the United States to do more and to give more money. When you see it,
It is impossible to believe that this has happened to a country. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ملک کے ساتھ ہوا جو خود اس کے لیے ذمہ دار نہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا۔ پاکستان عالمی حدت کی وجہ بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا 1% سے بھی کم پیدا کرتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دنیا کے گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر پاکستان کا دوست بننا ہے۔ یہ وقت کشیدگیوں کو ختم کرنے کا اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ دنیا اکٹھے ہو کر پاکستان کی مدد کرے۔ This is a time to extend the hands of friendship. اسد، سعید شیخ صاحب کے مطابق $1 ملین جو ہے وہ اس ایونٹ سے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اس میں انہوں نے ان مخیر پاکستانیوں کا بھی بہت شکریہ ادا کیا جنہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ڈونیشن دی ہے۔ یہ ڈونیشن جو ہے یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پروجیکٹس کی طرف خرچ کی جائے گی۔ شارٹ ٹرم پروجیکٹس میں ظاہر ہے میڈیکل، فوڈ، یہ اس قسم کی اشیاء آ جاتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں وہ گھر دوبارہ بنانا، انفراسٹرکچر دوبارہ اٹھانا، سڑکیں، ریلوے ٹریکس، بریجز جو ٹوٹے ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں سعید شیخ صاحب نے کیا کہا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے شاید اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ہم پاکستان کمیونٹی اپنے ایفرٹس خود ہی آرگنائز کر لیتے ہیں، لیکن امریکن کمیونٹی اسٹارٹنگ فرام دا میئر از اے بگ ڈیل فار اس، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا سٹی آف ایسٹرن پولیس ڈپارٹمنٹ اینڈ آنریبل کانگریس وومن شیلا جیکسن لی اینڈ ایل گرین۔ ہمیں اس وقت بتا رہی تھیں جو اوور آل سچویشن رہی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، جو ایونٹ تھا اور جس طرح کے فنڈنگ جمع ہوئی پاکستان کے لیے، پاکستان کے فلڈ ریلیف وکٹمز کے لیے۔ مونا ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہی تھیں ٹیکسس سے۔ پاکستان میں کسی بھی ناگہانی آفت کے دوران متاثرین کی امداد کے لیے صحیح معلومات کی ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پشاور کے چند نوجوانوں نے ایک ایسی موبائل ایپ تیار کی ہے جس سے سیلاب سے متعلق معلومات پہنچانا آسان ہو سکتا ہے۔ پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں کئی ادارے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، مگر بروقت معلومات کے فقدان کے باعث کئی علاقوں کے لوگ امداد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اسی مسئلے پر قابو پانے کے لیے پشاور کے نوجوانوں نے flood.pk کے نام سے ایک اوپن سورس ویب سائٹ بنائی ہے، جس پر کوئی بھی اپنے علاقے میں سیلاب کی معلومات درج کر سکتا ہے، جبکہ ریلیف کے کاموں میں مصروف تنظیمیں اس معلومات کی روشنی میں امدادی سرگرمیاں ترتیب دے سکتی ہے۔ اس ویب سائٹ کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آرگنائزرز کو ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو ڈونیشن کر رہے ہیں وہ اس پہ افیکٹڈ ایریا سرچ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈی آئی خان پہ ایکسیس کر رہے ہیں اور لوکل لوگوں کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہے تو وہ ہمارے میپ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ڈی آئی خان ایریا سے سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ویریفائی جو آرگنائزرز ہیں ان کا ڈیٹا وہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلعوں نوشہرہ اور چارسدہ میں سیلاب نے تباہی مچائی تو ایک فلاحی تنظیم نے لوگوں کی مدد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا۔ تنظیم کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ریلیف کے کاموں کے لیے ٹھوس معلومات کا دستیاب ہونا اہم ہے۔ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک آرگنائزڈ راستے سے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ تو دیکھیے اس شارٹ ٹائم میں ہم کیا کرتے، ہم لوگوں کو ریلیف دیتے، ہم سروے کرتے، ہم کیا کرتے۔ flood.pk.com سے جو ہے نا ہمیں پورا ڈیٹا ملا۔ سماجی کارکن اور flood.pk کے شریک بانی شفیق گگیانی کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اعداد و شمار کی بنیاد پر مستقبل میں آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اس طرح کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں ڈیٹا کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ماضی سے سبق لیا جائے۔ یہاں پہ بھی اس قسم کا فقدان ہے، تو اس ویب سائٹ کے ذریعے ہم آنے والے فلڈ بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے اس طرح کوئی آفت جو ہے وہ بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر دریاؤں میں پانی کی مقدار کے ساتھ مختلف علاقوں میں سیلاب سے تباہ شدہ مکانات، ہسپتالوں، اسکولوں اور کھیتوں کی تفصیلات درج ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں خوراک اور ادویات کی ضروریات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئی ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔
فلسطینی نژاد امریکی صحافی شرین ابو عاقلہ کی اس سال مئی میں ہلاکت سے متعلق گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ مغربی کنارے میں اپنی افواج کی کارروائیوں پر نظر رکھے اور نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی اس چیز کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے کہ دوسرے صحافی اور شہری آنے والے دنوں میں ان خطرات سے محفوظ رہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ مئی میں مغربی کنارے کے علاقے جنین میں ایک اسرائیلی چھاپے کی نیوز کوریج کے دوران فلسطینی امریکی صحافی شرین ابو عاقلہ کے قتل پر دنیا بھر میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ گزشتہ پیر کو اسرائیلی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ مشتبہ فلسطینی مسلح افراد کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں اس کے فوجیوں نے غلطی سے شرین کو گولی مار دی ہو۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ ملوث فوجیوں میں سے کسی کے خلاف مجرمانہ غفلت پر قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ شرین کے خاندان نے اسرائیل کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی جس پر واضح طور پر پریس کا لیبل لگا ہوا تھا۔ And we also know that Shireen and her colleagues who were present there, they were all wearing the press mask. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی جو وہاں موجود تھے ان سب نے پریس کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور ان سب نے فوج کو اپنی شناخت سے آگاہ کیا تھا جب وہ جائے وقوع پر جا رہے تھے۔ وہاں بہت خاموشی تھی لیکن پھر اچانک ان پر مسلسل گولیاں چلائی گئیں اور شیرین کو ان کے سر کے بالکل نیچے ہیلمٹ اور ان کی جیکٹ کے درمیان گولی مار دی گئی۔ درست نشانہ لے کر ان کو گولی مارنا محض اتفاق نہیں تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک کسی کی جواب دہی نہیں ہوئی اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جب امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں صحافیوں نے سوال کیا کہ امریکہ ایک امریکی شہری کے قتل کے لیے اسرائیل کو جواب دہ کیوں نہیں ٹھہرا رہا، تو محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے یہ کہا، ہم نے اعلیٰ ترین سطح سے اسرائیل پر براہ راست اور قریبی دباؤ جاری رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں اور طرز عمل کا جائزہ لے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ شرین ابو عاقلہ کی بھانجی لینا ابو عاقلہ کے لیے امریکی رد عمل تسلی بخش نہیں تھا۔ جہاں تک ہمارا مطالبہ ہے امریکی تحقیقات ضروری ہیں جو اپنے ایک شہری کے قتل کے لیے اسرائیلی فوج کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور احتساب کے بغیر، استثناء کے خاتمے کے بغیر پالیسیاں نہیں بدلی جا سکتی۔ آزادی صحافت کے کچھ حامیوں نے بھی امریکی محکمہ خارجہ سے کہا ہے کہ وہ صحافیوں کے قتل پر خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ ہمیں تشویش ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ عام طور پر پریس کی آزادی سے متعلق جو اچھی بیان بازی کرتا رہتا ہے اس کے اور ان کے اقدامات کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھے بیانات تو دے رہے ہیں لیکن وہ ضروری اقدامات نہیں کر رہے جو یہ یقینی بنائے کہ یہ قتل یا اس طرح کی ہلاکتوں میں کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہوگا، اور اگر اس پر کارروائی نہ کی گئی تو دوسرے صحافیوں کے لیے واضح خطرات موجود ہیں۔ شرین ابو عاقلہ کے اہل خانہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور آزادی صحافت کے کارکن امریکہ، بین الاقوامی فوجداری عدالت اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ شرین کے قتل کی تحقیقات کریں اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ سنڈی سین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، جدرا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ نیوز 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ گزشتہ ہفتے ملکہ برطانیہ کے انتقال سے صرف 2 روز پہلے نئی وزیر اعظم لز ٹرس نے ملکہ سے ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ لز ٹرس کو خارجہ پالیسی میں جارحانہ سوچ رکھنے والی رہنما سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے روس اور چین کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین سمجھتے ہیں کہ نئی برطانوی وزیر اعظم کے لیے سب سے پہلا چیلنج داخلی مسائل ہوں گے۔
برطانوی قیادت میں تبدیلی کا دن، ایسا ملک جہاں تقریبات اور روایات کی کمی نہیں۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم بورس جانسن نے منگل کو ملکہ الزبتھ دوئم سے ان کی اسکاٹ لینڈ کی رہائش گاہ پر استعفیٰ پیش کرنے کے لیے ملاقات کی۔ 96 سالہ ملکہ صحت کی خرابی کی وجہ سے لندن کا سفر کرنے سے قاصر ہے۔ صرف چند گھنٹوں بعد ہی لیز ٹرس نے بھی وہی سفر کیا اور ملکہ نے انہیں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے کہا۔ وہ 15ویں وزیر اعظم ہیں جنہیں ملکہ الزبتھ نے تعینات کیا ہے۔ لندن واپس آنے پر لیز نے ٹیلی ویژن پر خطاب کیا۔ ہمیں اب یوکرین میں روس کی خوفناک جنگ اور کووڈ کے نتیجے میں عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ متحد ہو کر ہم پوری دنیا میں آزادی اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ نئی وزیر اعظم کے لیے کوئی سیاسی ہنی مون شاید مختصر مدت کے لیے ہوگا۔ بحران میں مبتلا معیشت، ہڑتالیں، صحت عامہ کے نظام کا بحران، بجلی اور گیس کے بھاری بل اور ممکنہ سماجی بدامنی، ان سب کے پیش نظر ان کا 90% وقت داخلی ایجنڈے کے فوری حل طلب مسائل پر ہوگا۔ ٹیکسوں میں کٹوتی کے وعدے کے باوجود اطلاعات ہیں کہ نئی وزیر اعظم توانائی کے بلوں کو منجمد کرنے پر $150 ارب تک خرچ کریں گی۔ انہوں نے دفاعی اخراجات کو مجموعی پیداوار کے 3% تک بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، جس کی لاگت کا تخمینہ $180 ارب ہے۔ انہوں نے یوکرین کو فوجی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھنے کا عہد بھی کیا ہے۔ یوکرین میں ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا جھکاؤ ہمیشہ یورپی سیاست کے روشن خیال پہلوؤں کی جانب رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی قوموں کے تحفظ اور روس کی تباہ کن کوششوں کی ناکامی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر بہت کچھ کر سکیں گے۔ ایک وزیر کے طور پر لیز نے چین کے بارے میں ایک جارحانہ موقف اختیار کیا۔ وہ اشارہ دے چکی ہیں کہ ان کی وزارت عظمیٰ میں چین کو برطانیہ کے لیے ایک خطرے کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ لیز نے سابق وزیر اعظم جانسن کے یورپی یونین سے کیے گئے شمالی آئرلینڈ سے متعلق بریگزٹ کے ایک کلیدی معاہدے کو ختم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بدترین صورتحال تصور کریں کہ 27 یورپی ملک اور برطانیہ کے درمیان ایک شدید قسم کی تجارتی جنگ۔ یہ ہر لحاظ سے ایک تباہی ہوگی جو پہلے سے برطانیہ کی بدحال معیشت کی خرابی میں مزید اضافے کا سبب ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹویٹر پر لیز ٹرس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے منتظر ہیں۔ لیکن امریکی اور خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان انتخاب کرنے کے بارے میں ناقابل یقین حد تک محتاط ہے۔ وہ اسے غلط چناؤ سمجھتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بہت کم ہی کسی نئے برطانوی وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ہینری ریچول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آزادی کے 75 سال، سنیے ان 75 برسوں کی تاریخ، ان سے جو گواہ ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں کے، جو یاد کریں گے اس گزرے وقت کے اچھے اور برے کو، اور ان کو جنہوں نے کی جدوجہد سماجی آزادی اور برابری کی۔ بیان کریں گے ماضی کے حقائق، کھیل اور آرٹ سے لے کر جمہوریت اور آمریت تک۔ سنیے ان کو جو شاہد ہیں ان 75 سالوں کے۔ VOA اردو کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز پاکستان کے 75 سال میں۔